کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض لوگ سخت پریشانیوں، قرضوں، بیماریوں اور مشکلات کے باوجود ٹوٹتے کیوں نہیں؟ آخر ان کے دل میں ایسی کون سی طاقت ہوتی ہے جو انہیں ہر آزمائش میں مضبوط رکھتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک ایسا عظیم ذکر سکھایا جسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا؟ اگر آپ رزق کی تنگی، ذہنی پریشانی، کاروباری مشکلات، بے سکونی، قرض یا کسی بھی قسم کی آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے آج آپ کو وہ راز معلوم ہو جائے جو آپ کے دل میں امید، حوصلہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پیدا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، محرم الحرام کے بابرکت دن جاری ہیں۔ آج 9 محرم الحرام کے موقع پر ہم ایک ایسے عظیم ذکر کی فضیلت جانیں گے جو مومن کے دل کو طاقت دیتا ہے، اس کے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل طاقت، اصل مدد اور اصل کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ عظیم ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی کہ گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ۔ بظاہر یہ چند مختصر الفاظ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پورا عقیدہ، پورا ایمان اور مکمل توکل اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ دوستو، آج انسان اپنی طاقت، اپنے پیسے، اپنے تعلقات اور اپنے وسائل پر بہت بھروسہ کرتا ہے، لیکن جب اچانک کوئی مشکل آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس دولت تھی لیکن صحت نہیں رہی، کتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس طاقت تھی لیکن سکون نہیں تھا، کتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس بڑے بڑے وسائل تھے لیکن ایک معمولی مسئلے کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اس لیے مومن جانتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں، اگر تو مدد نہ کرے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر تو سہارا نہ دے تو میں کھڑا نہیں رہ سکتا، اگر تو راستہ نہ دکھائے تو میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی عاجزی بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذکر کی بہت فضیلت بیان فرمائی اور اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ ذرا سوچیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی جنت کا خزانہ فرما رہے ہیں تو اس کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی، لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس عظیم ذکر کو بھول چکے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ دوستو، محرم الحرام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب ہم اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا لیکن کبھی اپنے رب سے امید نہیں چھوڑی۔ یہی ایمان اور یہی یقین انہیں کامیاب بناتا تھا۔ آج اگر آپ کاروبار میں نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، اگر نوکری نہیں مل رہی، اگر قرض بڑھ گیا ہے، تو اگر گھر کے حالات خراب ہیں، اگر دل بے سکون ہے تو مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیں، مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ امید اور توکل ایمان کی نشانی ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ میرے حالات بدل سکتا ہے، وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، وہ میری مشکلات کو ختم کر سکتا ہے اور وہ مجھے وہاں سے رزق دے سکتا ہے جہاں سے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، دنیا کی زندگی آزمائش کا گھر ہے، جہاں ہر شخص کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے۔ کوئی رزق کی فکر میں مبتلا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے مسائل سے دوچار ہے، کوئی رشتوں کی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی مستقبل کے خوف میں مبتلا ہے۔ لیکن ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور جب آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا نام ہے، حالانکہ اصل ذکر وہ ہے جو دل میں اثر پیدا کرے۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں تو اس کے معنی کو بھی محسوس کریں، اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ واقعی میرے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں، جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی توفیق سے، اگر میں رزق کماتا ہوں تو اللہ کی توفیق سے، اگر میں کسی مشکل سے نکلتا ہوں تو اللہ کی مدد سے۔ یہی سوچ انسان کو غرور سے بچاتی ہے اور اسے اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ دوستو، آج کا انسان ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا شکار ہے۔ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن سکون بازاروں میں نہیں ملتا، دولت میں نہیں ملتا، شہرت میں نہیں ملتا۔ اصل سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ حقیقی سکون چاہتے ہیں
تو اپنے دن کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مخصوص کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور اس عظیم ذکر کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ اپنے دل میں ایک نئی طاقت، ایک نیا اعتماد اور ایک نیا سکون محسوس کریں گے۔ یہی وہ دولت ہے جو دنیا کی کسی قیمت پر حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب بندے کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر مشکلات اسے توڑ نہیں سکتی بلکہ مزید مضبوط بنا دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، ایک اور بات جسے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اسی مشکل میں نہیں آتی جس شکل میں ہم چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک دروازہ کھلنے کی دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سے بہتر دروازہ کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کو اپنے لیے بہت ضروری سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اسے ہم سے دور رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ اس لیے ایک مومن کا یقین صرف اپنی خواہشات پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہوتا ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو وہ دراصل یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں لیکن تو طاقتور ہے، میں محتاج ہوں لیکن تو بے نیاز ہے، میں محدود ہوں لیکن تیری قدرت لامحدود ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈال لیں تو ہمیں بے شمار ایسے مواقع ملیں گے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی حالانکہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ کتنی مرتبہ ہم کسی مصیبت سے بچ گئے، کتنی مرتبہ ایسے مسائل حل ہو گئے جن کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیا جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مدد کی نشانیاں ہیں، لیکن افسوس کی انسان نعمت ملنے کے بعد بھول جاتا ہے اور آزمائش آنے پر گھبرا جاتا ہے، حالانکہ مومن ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں مضبوطی پیدا ہو، آپ کی سوچ مثبت ہو، آپ مایوسی سے بچ جائیں اور آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھ جائے، تو اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ صبح اٹھتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، کام شروع کرتے وقت، پریشانی کے وقت، سفر کے دوران اور ہر اس لمحے میں جب دل کمزور محسوس کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ یہ الفاظ آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی ہر حالت سے واقف ہے۔ دوستو، محرم الحرام کا مہینہ ہمیں قربانی، صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات آ سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مدد ان تمام مشکلات سے بڑی ہے۔ اس لیے ایک مومن کبھی ہمت نہیں ہارتا، وہ جانتا ہے کہ رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور آتی ہے، مشکل جتنی بھی بڑی ہو آسانی ضرور آتی ہے، اور آزمائش جتنی بھی سخت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آج اگر آپ دل سے پریشان ہیں تو اپنے دل کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجئے۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو حلال کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو علاج بھی کیجیے اور دعا بھی کیجیے، اور ہر حال میں یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، یاد رکھیں کہ کامیاب انسان وہ نہیں جس کی زندگی میں کبھی مشکلات نہ آئیں، بلکہ کامیاب انسان وہ ہے جو مشکلات کے باوجود اپنے رب سے جڑا رہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل طاقت ہے اور یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی اسے اپنے رب سے دور نہیں کر سکتی، بلکہ ہر آزمائش اسے مزید اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر آتی ہے۔ اس لیے آج نیت کر لیجئے کہ آپ اس عظیم ذکر کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، درود شریف اور استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے دل میں ایسی تبدیلی محسوس کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، ہمیں سچا توکل نصیب فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے جائز حاجات پوری فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرمائے، اور محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور لکھیں۔ ایسے ہی ایمان افروز اسلامی وظائف، دعاؤں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔